سورہ بقرہ دوسرے پارے کے آغاز میں آیت نمبر 142 اور 143۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سيقول السفهاء من الناس، اب کہیں گے بیوقوف لوگ، ما واللہم، کس چیز نے پھیر دیا ان مسلمانوں کو، عن قبلتہم، ان کے قبلہ سے، التی کانوا علیہا، جس پر وہ تھے، قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیں کہ اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء، وہ چلاتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اسی طرح ہم نے کیا تم کو، امۃ وسطا، معتدل امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ رہو لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو رسول تم پر گواہی دینے والا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ پہلے سے تھے، الا لنعلم، مگر اس لیے کہ معلوم کریں، من یتبع الرسول، کون پیروکار رہے گا رسول کا، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون پھر جائے گا الٹے پاؤں، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور یقین یہ بات بھاری ہوئی ہے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ، مگر ان لوگوں پر، هَدَى اللَّهُ، جن کو اللہ نے ہدایت دی، وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور اللہ ایسا نہیں ہے، لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ ضائع کرے تمہارا ایمان،
ان اللہ یقیناً اللہ بالناس لرؤوف الرحیم لوگوں پر بہت شفیق اور مہربان ہے۔ پہلے آپ سن چکے ہیں مضمون رسالت کے آغاز میں کہ سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ جو مضمون رسالت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تمہیدی بیان میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل علیہ السلام اور ان باپ بیٹوں کا بیت اللہ کی تعمیر کرنا اور پھر دعا مانگنا، پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توحید پر قائم رہنے، اور پھر ان کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہ وصیت، اور پھر اہل کتاب کے وہ شبہات اور ان کے جوابات، ان سب کا تعلق مضمون رسالت کے ساتھ ہے، اور اصل مقصد تائید رسالت ہے، مضمون رسالت۔ اور آگے چل کر جیسے میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ مضمون رسالت پر کچھ شبہات جو اہل کتاب اور مشرکین کی طرف سے وارد کیے گئے، ان کے جوابات ہوں گے۔ چنانچہ دوسرے پارے کے آغاز میں ہی ان کے شبہات کا ذکر کر کے ان کے جوابات کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اور یہ مضمون تقریباً 19 رکوع تک چلا جائے گا۔ ان کے شبہات کو سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے کے بعد آپ 16 یا 17 مہینے تک مدینہ منورہ میں بیت المقدس فلسطین میں قدس جو علاقہ ہے وہاں ایک عبادت گاہ ہے جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے، اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں یقیناً پہلے سے ہوگی کہ قبلہ ابتدا میں بیت اللہ ہی مقرر ہوا، تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے پیروکار بیت اللہ ہی کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے رہے۔ درمیانی عرصے میں بنی اسرائیل کے لیے اللہ کی کسی خاص حکمت کے تحت بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا گیا، اور وہ اور ان کی طرف مبعوث ہونے والے انبیاء اکرام علیہ السلام بیت المقدس طرف رخ کر کے نماز یا عبادت کرتے رہے۔ مدنی زندگی کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے، اور مکہ معظمہ میں بیت اللہ ہے جو قبلہ اول ہے۔ پیچھے ایک درس میں آپ کے سامنے یہ بات بتا چکا ہوں کہ قبلہ اول بیت المقدس نہیں ہے، قبلہ اول بیت اللہ ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ بنایا، جبریل امین نے اللہ کے حکم سے اس کی بنیاد رکھی تھی، پھر بعد میں
مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام نے اللہ کی وحی سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اہل تاریخ نے تو بہت قسم کی ان کی تعمیرات کا ذکر کیا ہے، لیکن مشہور تعمیریں جیسا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹا دونوں بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے انہی بنیادوں پر، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، یا اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ اور پھر یہ دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ اس جگہ ایک شہر آباد فرما دے اور ان کے اندر ایک نبی بھیج جو تیری آیتیں ان کو سنائے اور حکمت دانائی کی باتیں ان کو سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، انا دعوت جدی ابراہیم، میں اپنے دادا ابراہیم کی دعاؤں کا مدعا بن کر آیا۔ تو ابراہیم خلیل اللہ کی تعمیر، پھر اس کے بعد مشرکین مکہ کی تعمیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے 5 سال پہلے انہوں نے کی تھی، پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک چند برس کے لیے مکہ معظمہ اور اس کے کچھ علاقوں پر خلیفہ بنے، تو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اس کو توڑ کر اس طرح تعمیر کی تھی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر غالباً خلیفہ عبد الملک بن مروان، ان کے زمانے کے اندر پھر اس کی تعمیر ہوئی۔ غرض یہ کہ ہزاروں سال گزر چکے ہیں، شکست و ریخت عمارات کا حصہ ہے، ہوتی رہتی ہیں اور تعمیرات بھی ہوتی رہیں۔ اتنی بات ذہن نشین فرما لیں کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اور اسماعیل علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی وہ پوری عمارت تھی۔ حتیم کا علاقہ جو ہے یہاں پوری چھت تھی۔ مشرکین مکہ نے جب بیت اللہ کی تعمیر کرنا چاہی تو اس وقت انہوں نے چندے کی اپیل کی تھی۔ جو بیت اللہ کا متولی تھا اس نے چندے کی اپیل کی قریش مکہ سے۔ اس وقت یہ آبادی نہیں تھی، نہ یہ دولت، نہ یہ سرمایہ، لیکن ساتھ یہ شرط لگا دی تھی کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرنی ہے، حلال کا پیسہ جس شخص کے پاس ہے وہی دے سکتا ہے، کوئی مشکوک آمدنی جس کی بھی ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی، نہ وہ دے نہ کوشش کرے، نہ ہمیں جو معلوم ہوگا ہم ایسی قبول کریں گے۔ اور خاص طور پر اعلان کر دیا کہ جو عورتیں غلط کمائی کرتی ہیں وہ تو بالکل اس طرح سوچیں بھی نہ۔ چنانچہ ان کڑی شرائط کے ساتھ جب چندہ جمع ہوا تو اتنا تھوڑا تھا کہ پورے بیت اللہ کا جو حصہ ہے اس پر چھت نہ ڈالی جا سکی۔ چنانچہ پھر آدھا حصہ تقریباً ان کو چھوڑنا پڑا اور آدھے حصے پر چھت ڈالی، اور وہ آدھا حصہ جو تھا اس پر ایک دیوار پھیر دی جو اس وقت بھی ہے، جس کے پیچھے سے طواف کرتے ہیں۔ اس کا اندر کا حصہ بیت اللہ ہی ہے، لیکن انہوں نے ایک گڑبڑ یہ کی کہ ابراہیم خلیل اللہ نے جو تعمیر کی تھی اس میں بیت اللہ کا دروازہ زمین کے قریب تھا، ہر آدمی آسانی سے پاؤں اٹھا کر بیت اللہ کے اندر داخل ہو جاتا تھا، اور ایک نکلنے کا راستہ بھی تھا، ایک داخل ہونے کا راستہ تھا، ایک نکلنے کا راستہ۔ مشرکین مکہ نے اپنی شرکیہ نظام کے تحت اگرچہ اللہ کی گھر کی عظمت ان کے دل میں تھی، لیکن وہ قبائلی عصبیت اور وہ غرور و تکبر اور وہ شرک کے خباثتیں جو ہیں ان کے اندر تھیں، اس کے سبب سے انہوں نے ایک تبدیلی تو یہ کی کہ
بیت اللہ کا جو دروازہ ہے زمین سے اٹھا کر کافی اوپر کر کے، جیسا کہ اب آپ دیکھتے ہیں، وہاں سے دروازہ انہوں نے نکال لیا، اور خیال ان کا یہ تھا کہ ہر شخص آسانی کے ساتھ اس میں داخل نہ ہو، داخل وہی ہوگا جس کو ہم اجازت دیں گے۔ دوسری تبدیلی انہوں نے یہ کی کہ جو نکلنے کا راستہ تھا پیچھے کی طرف سے وہ بند کر دیا، اور تیسری تبدیلی تو آپ سن ہی چکے ہیں کہ وہ اتنا علاقہ جو ہے چھوڑ دیا، اس پر دیوار پھیر دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوب ملنے کے بعد، چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے اور وحی کے ذریعے سے انہیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر جس طرح ابراہیم خلیل اللہ نے کی تھی اس طرح تعمیر نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ بات، اپنا خیالات، اپنے ارادے ظاہر فرمائے تھے کہ اگر مجھے فتنے کا خطرہ نہ ہوتا کہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں لوگ، اور پھر یہ مشرکین پکے جو اللہ کے باغی مشرک ہیں یہ پروپیگنڈا کریں گے، اور پروپیگنڈا کرنے کی وجہ سے جو نو مسلم لوگ ہیں وہ بھی کہیں دین سے پھر نہ جائیں، تو اگر ایسا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس کو توڑ کر اس طرح تعمیر کرتا جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کی تھی، کہ دروازہ اس کا زمین کے قریب ہوتا، پورا علاقہ جو ہے اس پر چھت ہوتی اور نکلنے کا بھی راستہ ہوتا۔ لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ اس کو ایشو بنا لیں گے اور خطرہ ہوگا، پھر پروپیگنڈا کریں گے اور جو نو مسلم ہیں وہ کہیں مرتد نہ ہو جائیں۔ تو اتنا اہم کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا صرف فتنے اور فساد کے خطرے سے۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ استنباط کیا ہے کہ اگر دین کا کوئی مسئلہ بالکل بنیادی عقیدہ کا مسئلہ نہ ہو، اس کا تعلق احکام کے ساتھ ہو، لیکن اس پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے اگر بہت بڑا فتنے کا دروازہ کھلنے کا اندیشہ ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ علماء نے ایک اور مسئلہ بھی لکھا، آپ بھی اس کو سن لیں۔ ایک صورت سامنے آتی ہے، ایک پہلو اس کا یہ کہ یہ سنت عمل ہے، اور دوسرا پہلو اس کا یہ شاید یہ بدعت ہے، یعنی بعض دلائل کی بنا پر وہ سنت نظر آتا ہے اور بعض دلائل کی بنا پر وہ بدعت نظر آتا ہے۔ تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ بدعت ایک خطرناک چیز ہے، سنت ایک بہترین نورانی عمل ہے، لیکن بدعت کی مضرت اور اس کا نقصان زیادہ ہے، اس واسطے وہ کہتے ہیں کہ سنت کو چھوڑ دے ارتکاب بدعت، یعنی اس کام کو سرے سے چھوڑ دے۔ سرے سے چھوڑنے کی وجہ سے یہ بھی ہوگا کہ اس نے بدعت چھوڑی ہے، یہ بھی ہوگا کہ اس نے سنت چھوڑی ہے۔ تو سنت چھوڑ دینے کا اتنا بڑا نقصان نہیں جتنا بدعت کرنے کا نقصان ہے۔ اس واسطے اذا تردد الحکم بین السنت والبدعہ، کہ کسی کام کے دو پہلو سنت ہے یا بدعت ہے، تو پھر اس میں دائر جو کام ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، چاہے اس میں سنت چھوٹ جاتی ہے، اس کا اتنا بڑا نقصان نہیں جتنا کہ بدعت کے کرنے کا نقصان ہے۔ تو دین کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ جو نقصان کے پہلو ہیں ان سے بچنا۔ اسی طریقے سے بدعات وغیرہ بعض عملی بدعات ہوتی ہیں، اگر کسی جگہ بدعات بہت زوروں پر ہیں تو وہاں بدعات کی تردید کرنے میں اتنی اگر شدت اختیار انسان کرے کہ وہاں بہت بڑا فساد کھڑا ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ بدعت تردید کرنا چھوڑ دے۔ ہاں جہاں انسان کی پاور ہے، طاقت ہے کہ اپنی پاور کو استعمال کر کے اس بدعت کا دروازہ بند کر دے گا، ضرور کرے اس کو، کیونکہ بدعت بری چیز ہے، مذموم ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ لیکن اس کے بدعت کے انسداد کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی کام کرتا ہے، لیکن دوسری طرف مبتدئین بڑے زوروں پر ہیں، طاقتور قسم لوگ ہیں، ان پروپیگنڈا کرنے والے، فتنہ فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، اس سے ایک بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں پھر مسئلہ یہ ہے کہ اس بدعت کی تردید والا عمل چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا اہم کام صرف فتنہ فساد سے بچنے کے لیے بیت اللہ کی تعمیر والا چھوڑ دیا۔ تو بعد میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو جو عارضی قسم کی حکومت ملی، انہوں نے اپنے پاور کا استعمال کر کے اس کو تبدیل کر تو لیا، لیکن بالآخر ان کی شہادت کے بعد پھر حالات نے پلٹا کھایا۔ پھر آنے والی حکومت نے پھر اس بنیاد پر
کہ انہوں نے ایک بدعت کا کام کیا تھا، ایک غلط کام کیا تھا، پیچھے سے ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا، اس کو بدلا، پھر انہوں نے بیت اللہ کو اس کی تعمیر پر رکھ دیا۔ بعد میں پھر آنے والی حکومت جو بہتر شکل کے اندر آئی، انہوں نے کہا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق عبداللہ بن زبیر بنایا تھا، لیکن بعد کی حکومت نے اس کو توڑ دیا، تو کیوں نہ اس کو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق بنا لیا جائے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب یہ مسئلہ پوچھا تو امام مالک نے منع کر دیا کہ اب اس کو اسی شکل میں رہنے دیا جائے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ایسی تھی، لیکن اس طریقے سے خانہ کعبہ کو حکومتوں نے اپنے انا کی خاطر اپنے حکم توڑنا اور بنانا شروع کر دیا، تو پھر یہ بازیچہ حکومتوں کا کھلونا بن جائے گا۔ اس واسطے اب اس کو اسی شکل میں رہنے دیا جائے۔ چنانچہ اس زمانے سے 1200-1300 سال سے بیت اللہ کی شکل جو ہے اسی طریقے سے ہے، اور اب حالانکہ تمام علماء سمجھتے ہیں موجودہ حکومت اللہ تعالیٰ نے ایسی دی ہے جو خادم حرمین ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن ضروری تو نہیں کہ یہ سزا رہے گی، آنے والے زمانے میں کو اور بھی مفسد آ سکتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اللہ اپنی رحمت سے بچا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس خطے کو جمہوریت سے بچایا، یہ سب سے بڑی لعنت ہے۔ جمہوریت کے جو نوستیں ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، یہ سب سے بڑی لعنت ہے۔ ہر وقت دعا مانگا کرے خدا یہ جو جمہوریت ہمارے پاکستان میں، اس سے یا اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کو محفوظ فرما، یہ سوائے فتنہ اور فساد کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے جتنے پجاری ہیں وہ سب وہ لوگ ہیں جو مفاد پرست ہیں، ان کو صاف نظر آ رہا ہے کہ جمہوریت ختم ہوئی تو ہمارے اقتدار سے حکومت کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہوگا، ملک کے وسائل کو لوٹنے کے لیے یہ ساری کوششیں۔ اللہ تعالیٰ اس خطے کو بچا کر رکھے۔ اب تک اگر وہاں کو خیر ہے، حرمین شریفین کے برکات کچھ نظر آ رہی ہیں، تو وہاں اس سلطنت خرابیاں ہزار ہوں گی اس کے اندر، ہم نہیں کہتے کہ وہ 100% درست ہیں، ہزاروں خرابیاں ہوں گی، لیکن جب تقابل کیا جائے اس خرابی کا ان خوبیوں کے ساتھ جو ان جمہوری ملکوں کے اندر ہیں، تو یہ ان کے 100ویں حصے پر بھی نہیں ہے، یہاں خرابی ہی خرابی ہے۔ کم از کم وہاں ایک چیز ہے کہ وہاں کی حکومت مسلمان و اسلامی نظریہ جو ہے اس کے ساتھ مخلص ہے، اس کے خلاف نہ کوئی لٹریچر چھپنے دیتے ہیں، نہ وہ کوئی سرگرمی میں جاری رکھنے دیتے ہیں۔ ابھی حال میں ہمارے پاکستان سے ایک پبلشر نے قرآن کریم چھاپ کر لے گیا، نام نہیں لیتا میں اس کا، اور اس کے اندر وہ جو شاذ روایات ہیں، تجویدی روایات، ان کی بنا پر اس کے حرکات سکنات بنا کر لے گئے، حالانکہ وہ جائز ہیں، وہاں کی حکومت بھی سمجھتی ہے، قراء حضرات سمجھتے ہیں، علماء سمجھتے ہیں، مختلف جو قراتیں ہیں ان کی بنا پر قرآن کریم کو پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن حکومت وہ یہ سمجھتی تھی کہ اگر اس انداز سے مختلف پبلشروں کو مختلف قراتوں پر قرآن کریم چھاپنے کی اجازت دے دی گی۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب ایک قرات اس کے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک قرات اس کے مالک الملک ملا کے مالک یوم الدین۔ اب اس طرح قرآن کریم اگر چھپیں گے تو پھر آپ اندازہ کریں کہ آنے والی نسل جو ہے نئی، جو قرآن کریم سے سرے سے نابلد ہے، وہ کتنا ہی بڑا انتشار پھیلے گا۔ چنانچہ حکومت وہاں کی سمجھتی ہے، اور ان کو جائز سمجھ، انہوں نے مجمع ملک فہد مدینہ طیبہ کے اندر دنیا کا سب سے بڑا پریس ہے، اور قرآن کی انہوں نے وہ خدمت کی ہے جو آج 1500 سال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج تک دنیا میں کسی نے اتنی خدمت نہیں کی جتنا کہ سعودی حکومت نے کی، اور اس کا سارا کریڈٹ شاہ فہد مرحوم کو جاتا ہے۔ دنیا کی ہر زبان کے اندر ترجمہ کر کے انہوں نے بھیج دیا، اور تمام قراتوں میں قرآن کریم چھاپ بھی دیے، لیکن ان کو عام طور پر حرمین میں آپ نہیں دیکھیں گے، حرمین میں آپ وہ قرآن نہیں دیکھیں، میرے پاس ہے، میں وہاں سے لایا ہوں، لیکن چونکہ ہم طالب علم لوگ ہیں، ہم طالب علم کو تو ان چیزوں سے واسطہ ہوتا ہے، پبلک کو نہیں ہوتا۔ تو وہاں کی سعودی حکومت نے اس فتنہ کو محسوس کیا اور سارے قرآن کریم ضبط کر دیا اور اس کو نکال دیا، خبردار ہمارے ملک میں داخل نہ کریں، جہاں سے کوئی بدعت والا لٹریچر وہاں نہیں جا سکتا۔ ایک ایک چیز کو چیک کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی نظریاتی گمراہی پھیلانے کے لیے کوئی اس قسم کی چیز نہ آئے۔ صرف ہمارا پاکستان نہیں، ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے، افغانستان ہے، ترکی ہے، عراق ہے، اور لیبیا ہے، اور دوسرے بعض ممالک ہیں، وہاں بدعات کا، ترکی میں تو بہت زیادہ بدعتیں ہیں، بہت ہی زیادہ، اس طرح عراق کے اندر ہیں، مصر میں ہیں، شام میں ہیں، پاکستان تو خیر ان کا تو مثال ہی دنیا میں کوئی نہیں ملتی، لیکن بہرحال وہ جاگ رہی حکومت،
اپنے ملک کے اندر کسی قسم کا باطل نظریے پر مبنی کوئی لٹریچر اندر آنے کی اجازت نہیں دیتی. خیر سے جی پاکستان شریف ہے، اس کا تو بابا آدم ہی نرالا ہے. خدا کو گالیاں دے دے، اللہ اس کے رسول کے خلاف کوئی لٹریچر چھاپ دے، صحابہ کرام کے پر تبرہ کر رہا ہے، خرافات بکواس بکتا ہے، صبح شام حکومت اس کو پوری سپورٹ دیتی ہے، اس کو پوری اس کے تحفظ کرتی ہے کہ ٹھیک ہے منظم ہو کر صحابہ کرام کو گالیاں دو. ایسی کتابیں اس ملک کے اندر چھپ رہی ہیں بالکل عین اور قانون قائن کی روشنی کے اندر، کیونکہ اس ملک میں دین کا والی وارث کوئی بھی نہیں. یہ چند سارے پھرے جو مسجدوں کے اندر بیٹھے ہیں یا کوئی دین کا کام کر رہے ہیں، چند ہیں نفوس، یہ انگلی پر گنے جا سکتے ہیں. یہاں اکثریت اس قسم کے لوگوں کی ہے، ان کو اس دین سے کوئی غرض نہیں. بڑی بڑی مسجدوں والے، بڑے بڑے جبہ و دستار والے ہوں گے، مدرسے کھول کر بیٹھے ہوں گے، دین پر حرف آتا ہے، اس کی بنیادیں جو ہیں مجروح ہو رہی ہیں، ان کو کوئی اس سے غرض نہیں، ان کا حلوہ مانڈا چل رہا ہے. ہم تو چونکہ ادنا قسم طالب علم اس لائن پر ہر وقت سوچتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کہاں خرابی. تو وہاں باوجود کہ وہ قراتیں صحیح تھیں، قرآن کریم لے گیا اور نئی اندر داخل ہونے دیا، وہ ضبط کر دیے کہ امت میں انتشار پھیلے گا. اس سے خود وہ مجمع ملک فہد کے اندر وہ تمام قراتوں پر مبنی قرآن کریم چھاپتے ہیں، لیکن وہ چھاپ کر پبلک میں تقسیم نہیں کرتے، صرف قراء کو پہنچاتے ہیں، علماء کو پہنچاتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ایک سند موجود ہو کہ جب استاد کسی طالب علم کو پڑھاتا ہے تو وہ ساری قراتوں سے آگاہ کر دیتا ہے. چنانچہ آپ نے وقتاً محفل قرات کے اندر قاریوں کو سنا ہوگا کہ وہ مختلف قرات میں قرآن کریم پڑھتے ہیں، لیکن پبلک عوام الناس تک پہنچنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ عوام میں انتشار پھیلے گا. عوام الناس میں ہر آدمی جو ہے ان قراتوں کی بنیادوں کو نہیں سمجھتا، اس واسطے بگاڑ پیدا ہوگا. اور اصل مقصد ہے لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کو ایک صحیح عقیدے پر قائم رکھنا اور انتشار سے بچنا. تو یہ میں نے قصہ آپ کو سنا دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تھی، اور بیت اللہ ہی قبلہ اول ہے. عارضی طور پر درمیان میں بنی اسرائیلی انبیاء کے لیے، یا شاید حضرت ابراہیم خلیل اللہ ملک شام میں جب گئے تھے اس وقت ان کی نسبت سے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا گیا، لیکن یہ بالکل ٹیمپریری کیس کا نہیں، عارضی طور پر تھا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 مہینے تک اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے. آپ مدینہ طیبہ میں جو حضرات گئے ہیں وہاں ایک مسجد قبلتین، آپ نے نمازیں پڑھی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو جانے کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے پہلے حج کے موقع پر مسجد قبلتین کے اندر وہ نشان دیکھے تھے 1980 میں کہ جہاں جس رخ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی، اور پھر اس کو وہیں نماز کے دوران حکم آ گیا تھا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنے منہ کو پھیر لیں مسجد حرام کی طرف. وہ مسجد قبلتین کہلاتی ہے، یعنی اس میں آدھی نماز بیت المقدس طرف رخ کر کے نماز پڑھے گی اور آدھی نماز بیت اللہ کی طرف. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 17 مہینے تک اس طرف رخ کر نماز پڑھی. تو جس وقت بیت اللہ کی قبلہ کی تحویل ہو گئی، یعنی قبلہ کو پھیر دیا گیا بیت اللہ کی طرف، تو کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ خاص طور پر اور منافقین نے پروپیگنڈا شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. یہ سچے رسول نہیں ہے. اگر سچے رسول ہوتے، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ میں ابراہیمی ہوں، سابقہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا پیروکار ہوں، دوسری طرف ان کا قبلہ ہی بدل دیا انہوں نے. اب دیکھتے ہیں یہ پروپیگنڈا کتنا زبردست ہے، قبلہ ہی بدل دیا. تو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے بتا دی سَيَقُولُ الصُّفَحَاءُ، قریب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کو، یہود و نصارہ کو صفحاء کہا. صفیح ان کی جمع، صفیح کہتے ہیں بے وقوف کو، صفحاء یہ سارے احمق لوگ کہیں گے ما وَلَّاهُمْ، کس چیز نے پھیر دیا ان کو، عن قبلتہم، ان کے قبلے سے. یہاں قبلت سے مراد بیت المقدس ہے، التی کانوا علیہ، جس پر یہ تھے. کیونکہ بیت المقدس کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف رخ کرنے لگے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی کہ ان قریب ایسی بکواس کریں گے، آپ کی رسالت پر، آپ کے نبوت پر اعتراض کریں گے. تو اس کا جواب دیا، ایک اجمالی جواب ہے، ایک تفصیلی جواب ہے. اجمالی جواب قل للہ المشرق والمغرب، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا، وہ مالک ہے. بیت المقدس رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا، وہ مالک ہے. مالک، اور مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا.
مالک کی مرضی ہے، وہ مشرق کی طرف منہ کرنے کا کہے تو ادھر منہ کریں گے، اس کا حکم کی تعمیل ہے، مغرب طرف کہے گا تو ادھر منہ کریں گے، یہ اس کا حکم کی تعمیل ہے۔ کچھ سمت اور جہتیں جو ہیں ان کی پرستش نہیں ہوتی، پرستش ہے رب العالمین کی، یہ تو صرف ایک رخ ہے۔ کوئی مسلمان بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتا تو بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، یہ یاد رکھیں۔ اگر کوئی شخص بیت اللہ کو سجدہ کرے، بیت اللہ کا معبود سمجھے گا، پکا کافر ہے وہ۔ بیت اللہ کو سمت سمجھتا ہے، رخ سمجھتا ہے، وہ رخ ہے، سجدہ ہے اللہ کو۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجئے کہ کہیں غلط فہمی میں مبتلا ہیں یا کسی دوسرے آدمی کی اصلاح کرنے کی ضرورت پڑے تو اصلاح کریں کہ ایک مسلمان جب سجدہ کرتا ہے صرف اللہ کی ذات کو کرتا ہے۔ بیت اللہ تو ایک جہت ہے، ایک سمت ہے۔ کسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو جہت بنا دیا، لیکن شروع سے جب سے دنیا بنی ہے بیت اللہ ہی ہے۔ آگے آئے گا چوتھے پارے میں، ان اول بیت، سب سے پہلا گھر وضع للناس جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، للذی ببکہ یہ جو مکہ میں ہے، مبارکن برکت والا ہے، وہدی للعالمین ساری دنیا کے لیے رہنما ہے۔ تو قرآن کریم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سب قبلہ اول بیت اللہ ہی ہے۔ ہمارے ملک میں کچھ سیاسی جماعتیں جو جہالت کا پلندہ ہیں، اپنے نوجوانوں کو جن کو ہوش نہیں ہوتی، جوش ہی ہوتا ہے، لگا دیتے ہیں قبلہ اول قبلہ اول۔ یہودی نے قبلہ اول کو قبضہ کر لیا، یہودی نے قبلہ اول قبضہ کر لیا، اب تو کو کیا پتا قبلہ اول کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، دب بھی رکھو نہ وہ ہمارے رپورٹر اخباروں میں لکھنے والے سب جاہل ہوتے ہیں، کٹ مٹ تو ان کو آتی ہے انگریزی کی، لیکن ان کو دین کا شعور بالکل سر سے نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ۔ وہ بھی وہی ہانکتے رہتے ہیں، قبلہ اول میں یہ ہوا تو قبلہ اول وہ ہوا۔ قبلہ اول خانہ کعبہ ہے، وہ عارضی طور پر انبیاء بنی اسرائیل کا مقرر ہوا اور کچھ عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند مہینے نمازیں پڑھیں، لیکن پھر وہی قبلہ مقرر ہو گیا جو اصلی قبلہ تھا، اول قبلہ تھا، اور قیامت تک کے لیے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کعبہ کو جو بیت الحرام ہے پوری دنیا کے انسانوں کے زندہ رہنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ دنیا قائم ہے، دنیا زندہ ہے، زمین و آسمان قائم ہے، اس کا سبب یہ خانہ کعبہ ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ اس دنیا کا نظام الٹ پلٹ کریں گے، تباہ و برباد کریں گے، خانہ کعبہ کو اٹھا لیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا کے کافر مسلمان وہ احسان سمجھے اللہ کے اس گھر کا کہ ہم اگر زندہ ہیں، اللہ پاک کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں، تو اس خانہ کعبہ کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ یہودی ہیں وہ بھی احسان سمجھیں، عیسائی بھی احسان سمجھیں، جو بدھسٹ ہیں وہ احسان سمجھیں، جو داری ہیں وہ بھی اللہ کا انعام سمجھیں کہ اس خانہ کعبہ کی وجہ سے ہم بچے ہوئے۔ تو ایک تو بات یہ، ہمارے سیاسی جو بے ہوش، جو شیلے اور ہوش سے معروف، قبلہ اول بیت المقدس کہا جاتا، اور دوسرے کہتے یہود اسرائیل پہ لعنت بے شمار۔ یہ آپ نے سنا ہے؟ اسرائیل پہ لعنت بے شمار، اور آپ سن چکے ہیں کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام۔ کس کا نام ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا نام۔ قرآن کریم میں ایک سے زائد مقام پر ہے۔ قاری صاحب کہاں ہیں؟ ابراہیم و اسرائیل 15-16 پارے میں غالباً۔ سورہ مریم میں ہے غالباً۔ ہاں جی، 400 میں اس صفحے کی آخری 2 سطریں دیکھیں، آیت نمبر 58۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل۔ اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام، لیکن ہمارے جاہل مسلمان
کہتے اسرائیل پہ لعنت بے شمار. یہ بے ہوش عقل سے پیدل قسم لوگ، ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم خدا کے پیغمبر پر لعنت بھیجیں، اور ان کے جو بڑے گرگے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا دین ایمان سے کوئی قطعاً کوئی واسطہ نہیں ہوتا. یہ نام کے مسلمان ہیں، مسلمانی چپکی ہوئی ان کے ساتھ، قرآن کے سراسر بغاوت ہوتی ہے. کیا ہمارے یہ سیاستدان ہیں اور کیا ہمارے یہ میڈیا ہے. اب تو مذہبی پیشوائیت کے مقام پر جو لوگ فائز ہیں وہ بھی بڑے بددیانت اور خائن ہیں، خدا تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. بہرحال یہ کچھ خرابیاں ہیں ہمارے مسلمانوں کے اندر کہ ہم بے ہوشی کے عالم کے اندر جذبات میں آ کر خدا کے پیغمبر پر لعنت بھیج دیتے ہیں. معاذ اللہ سم معاذ اللہ. تو اللہ نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا. حکم تو اللہ کا پورا کرنا ہے، چاہے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کہے یا مغرب کی طرف، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے. آج اسی پر اتفاق کریں، کچھ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، دعا کریں کہ اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ سلسلہ جاری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں چونکہ کل سارا دن ڈبل سفر کیا، صبح سویرے گیا اور پھر وہاں کربلا کے پاس جنازے میں شریک ہوئے، واپس آئے، پھر رات کو 12 بجے پہنچے. دن کو آرام بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت میرا بی پی کو ہائی ہوا ہے. چاہتا تو یہ تھا کہ ساری آیتیں جو ہیں مکمل کر لی جائیں، لیکن نہیں ہو سکیں. اس کو کل پہ رکھیں، اس پر نہیں سوال پر. یہ آخری چہارشنبہ کی شاعری ایسی کہ یہ پمفلٹ یہاں پڑا ہے، آپ حضرات کو جہاں جہاں تک چاہتے ہیں پہنچا دیں. کل جمعے پر انشاءاللہ آئیں گے، لے کر اپنے اپنے محلوں کے اندر پہنچا دیں، شاید کسی کا بھلا ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یا اللہ ہمارے بیٹھنا بیان کرنا سننا قبول فرما. یا اللہ قرآن کریم کے نور سے ہمارے دل دماغ کو بلند فرما، اس کے تعلیمات سے ہمارے گھروں کو آباد فرما. یا اللہ یہ ہمارے ساتھی جنہوں نے تیرے دین کی محبت، تیرے کتاب کی محبت کے سلسلے میں یا اللہ ساتھیوں کو اکرام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پیسہ خرچ کرنے، یا اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرما، ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کو سکون نصیب. ہمارے جتنے ساتھی بیمار ہیں، ہمارے ساتھی قمر قریشی صاحب اس دن درس میں آتے ہوئے نظر کمزوری کی سبب سے ٹھوکر لگی اور گر گئے اور بڑی تکلیف ہوئی ہے. ان کی صحت کے لیے دعا کریں، نظر کے لیے خاص اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کو نظر کو بحال فرما دیں. اور جو ساتھی بھی بیمار ہیں یا جس کے کوئی عزیز اقارب بیمار ہیں، ہمارے ساتھی ہیں حاجی صادق صاحب، ان کی اہلیت 2 سال سے زیادہ عرصہ ہوا فراش پر ہیں، ایسی حالت ہے لا یموت فیہا ولا یحیا. اور ان کی جوان بچی کالج میں پڑھ رہی ہے، اچانک اس کو تکلیف ہوئی ہے اور سنیدے کل تو میں یہاں تھا نہیں، ڈاکٹر نے اس کو آپریشن گردن کے اندر کوئی دبگی ہے، اس کے آپریشن کی تجویز دی تھی. بہرحال ان کے دعا کرنے اللہ تعالیٰ نے سب سے مریضوں کو صحت کلی عطا فرمائے. اللہ سب کی روحانی جسمانی بیماری دور فرمائے. یا اللہ سب کی مشکلیں آسان کریں. یا اللہ سب کی پریشانی ختم فرما. ربنا آتنا منا بسم اللہ.